یہ صاحب میرے بڑے بھائی مجھ پر بہت شک کرتے ہیں کہ میں غلط سلط ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، میں ڈپریشن کا شکار ہوں، برائے میں اس کا حل بتائیں۔ دیکھو بڑے بھائی ہو یا باپ ہو، ان کو اللہ نے مربی بنایا ہوتا ہے، یہ اپنے ماتحتوں سے بدگمان رہتے ہیں اور یہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ اگر خوشگمانیاں کریں گے نا تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ٹوکتے رہے اور آپ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارتے رہو۔ یہ باپ کو اور اللہ نے بڑے بھائی کو ایسے ہی بنایا، یہ گاڈ اللہ کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ جتنا اللہ نے رکھا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے خام خام نہ کرو، ہر وقت نیگیٹو تانے طنز، اس سے چھوٹے کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے نفسیاتی، تو اس کو چاہیے کبھی اپریشیٹ بھی کیا کرے۔ ہم نے بھی اپنے بڑے بھائی سے پڑھا ہے، وہ کرتے رہتے تھے، تھپڑ بھی کھائے ہم نے، لیکن بعض دفعہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میرا بی گریڈ آیا اس میں میٹرک میں نا، اور اچھی پرسنٹیج تھی، حالانکہ بی گریڈ کوئی اچھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جس طرح میری شرارتیں تھیں اس طرح لگتا نہیں تھا کہ ان کو کہ یہ ای گریڈ میں بھی پاس ہوگا، تو ہم تو شرارتی بچے مشہور تھے اسکول میں، تو میرا بی گریڈ آیا اور بہت سے مشکل سبجیکٹ میں اچھی پرسنٹ آ گیا، تو مجھے بڑا زبردست شاباش ملی گھر کی طرف سے، والد کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اور مجھے 2 مہینے کے لیے انہوں نے شارع فیصل بھیج دیا ہماری پھپھو کے گھر۔ وہاں یہ تھا کہ ہمارے کزن تھے تو ہم طبیعت سے لوفری کرتے تھے وہاں جا کے نا۔ شارع فیصل میں کل گیا ہوں ڈریم ورلڈ میں، کسی کام سے جانا ہوا بیان کے سلسلے میں چند دن پہلے، تو ڈریم ورلڈ میں نا اب جب وہ بیان بھی تھا وہاں پہ، تو بیان کے بعد کسی نے وہ نہیں ہوتا وہ جو فٹ بال والا گیم نہیں ہوتا ڈبو، اب میں پٹی بھی کھیل رہا ہوں ڈبو بھی کھیل رہا ہوں، کہہ رہا ہے بھائی یار مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ ایسے ٹائٹ شاٹیں مار رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بالکل زبردست قسم کی شاٹیں لگ رہی ہیں آپ کی۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے شارع فیصل میں بہت کھیلا ہے یہ، ہم شاہ فیصل کالونی جاتے تھے، ہماری پھپھو رہتی تھی وہاں، ہمارے کزن تھے، بڑی ہماری گپ شپ تھی، دوستی تھی، کزنوں کے ساتھ لوفری کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتے تھے، تو ڈبو کھیلتے تھے سارا دن بیٹھ کے نا، اللہ معاف فرمائے، یعنی جب چھٹیاں ہوتی تھیں۔ نماز اللہ کا شکر ہے ٹائم پہ پڑھتے تھے، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں الحمدللہ نہیں تھے، یہ گھر کی طرف سے نگرانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوفری میں لڑکیوں کے پیچھے، جائز لوفری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے وہ، اس میں ہمیں یہ ڈر تھا کہ گھر کی طرف سے، تو یہ ہوتا تھا ڈاکے نا۔ اچھا میں چونکہ باریک تھا تو جب وہ گیند اندر پھنستی تھی تو میں بازو ڈال کے نکال لیا کرتا تھا، میرے کزنوں کے بازو گھستے نہیں تھے اندر، تو مجھے وہ لازمی اس لیے بھی رکھتے تھے اپنے ساتھ کہ یار میری یہ کلائی تھی پتلی، تو میں آرام سے نا بال نکال لیتا تھا، تو وہ بھی کھیلتے تھے ڈبو بھی، اور وہ یوں یوں، لیکن جوئے لگا کے نہیں کھیلتے تھے الحمدللہ، تو اس لیے وہ ہمیں نمبر اچھے آ گئے، تو بھائی نے کہا جاؤ یار ایش کرو نا، پھر وہ 1 مہینہ گھومے پھرے انجوائے کر کے واپس آتے تھے، پھر دوبارہ سے پٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی، ہماری پھپھو رہا کرتی تھی اللہ مغفرت فرمائے، جب ہم پتہ چلتا تھا نا جی وہاں جانے کی چھٹی مل گئی، او بھائی کیونکہ کزن تھے بھائی، کزنوں کے ساتھ تو الگ ہی لائف کو انجوائے کرتا ہے آدمی، وہاں جو ہمیں آزادی ملتی تھی نا ایسا مزہ آتا تھا، کبھی سائیکل کرائے پہ لے رہے ہیں، سائیکلیں بھی کرائے پہ ملتی تھیں اس وقت، ٹھیک، اور شارع فیصل میں چپلی کباب کے ہوٹل تھے، ادھر دیکھا ہوگا اپنے ناتا خان کے پل سے جب آپ اترتے ہیں نا اسٹیشن پہ، ہم اس پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، پل پہ ٹرینوں کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے تھے، نیچے اٹھنیاں رکھتے تھے ہم، چونیاں ٹھنیاں وہ چپکتی تھیں، پھر وہاں سے ٹن مار کے آگے گئے تو ادھر چپلی کباب کے ہوٹل، وہ ادھر وہ ہے بڑی مارکیٹ ہے یار، نام ہی بھول گیا میں، بہت شمع شاپنگ سینٹر ہے، اس کے ادھر اس طرف آپ جاؤ گے جامعہ فاروقیہ کی طرف تو وہ چپلی کباب کے ہوٹل، وہاں سے طبیعت سے چپلی کباب پھوڑے ہم نے، چپلی کباب کھائے، وہاں سے نہاری کھائی، بہت مزے کی زندگی ہوتی تھی۔ یہ شکر ہے یہ پبجی وبجی ٹائپ کی چیزیں نہیں تھیں۔ کرکٹ کھیلتے تھے، پھر گلی محلے میں تھا، کرکٹ کی بال لینے کے لیے دیوار پہ چڑھا، دیوار ہی گر گئی نیچے، مجھے اب تک وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، دیوار کچی تھی، وہ دیوار نیچے دھڑام کر گئے نا، تو بڑا مزہ تھا یار زندگی میں، بھاگنا دوڑنا، فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، ہم نے ہاکی بہت کھیلا ہے، فٹ بال بہت کھیلا ہے، ہم نے کرکٹ بھی بہت طبیعت سے کھیلا ہے، بیڈمنٹن بہت کھیلا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور ٹیبل ٹینس کھیلا ہے۔ کل میں ڈریم ورلڈ میں انہوں نے ٹیبل ٹینس کھیلا ہے تو میں اناڑی نہیں تھا، میں نہیں کہ بہت بڑا پلیئر تھا میں، لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کسی کو کہ فرسٹ ٹائم کھیل رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بچپن میں ٹیبل ٹینس بھی نن چکو چلایا ہے،
یہ سیکھا تھا ہم نے باقاعدہ. ہمارے محلے میں ایک بندے کو آتا تھا, ہم ادھر چلے گئے, خود بنایا ہم نے. میں نے 2 لکڑیاں لگا کے بیچ میں زنجیر لگا کے ننچکو شروع کر دیا. میں ننچکو بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا اناڑی بھی نہیں ہوں کہ جس نے کبھی پتہ ہی نہ ہو. تو وہ فلم دیکھتے تھے بروسلی کی, سارے بروسلی بنے ہوتے تھے باہر نکل کے نا. بچے تو یہی کرتے ہیں نا. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, پڑوسیوں کے یہاں جا کے بروسلی دیکھا, اور باہر نکل کے سارے, کوئی جیمنی مین آتا تھا ایک, وہ بنے ہوئے تھے, کوئی کبھی بروسلی بنے ہوئے تھے, تو ننچکو چلانا سیکھ لیا ہم نے. تو یہ لوفریاں ہماری تو پڑھ بچتا نہیں تھا, پٹتے تھے. ٹیوشن جاتے ہوئے الگ پٹتے تھے, موت آتی تھی. اب ننچکو چھوڑ کے آدمی ٹیوشن جائے یار, آدمی کہ یار کیا مصیبت ہے یار. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بیرنگ کی گاڑیاں بہت چلائی ہیں. بیرنگ نہیں, وہ جو بیرنگ جوڑ کے میں نے خود گاڑی بنائی تھی لکڑی کی, بڑا زبردست لکڑی میں سوراخ کر کے, پیچکس سے ہتھوڑے سے سوراخ کر کے بیرنگ لگا کے ایسی سڑکوں پہ رن کر کے دوڑتی تھی. اس کے ہینڈل بھی تھا آگے سے. بیرنگ والی گاڑیاں ہم نے, مٹی کی گاڑیاں تو بچپن میں بہت بنائی ہیں. مٹی کی گارے سے گاڑیاں بنا کے اس پہ ٹینی نانا لگاتے تھے. وہ ایمبولینس والا نہیں ہوتا, اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا. پھر ہم وہ ٹکرے مارتے تھے, یعنی لڑائی ہوتی تھی کہ ہم اپنی گاڑی لا کے اس کو ماریں. وہ اس کی سب سے پہلے ٹینی نانا ٹوٹتا تھا, آخر میں نا دھاگے کے ساتھ ایک سوراخ رہ جاتا تھا, اس کو بھی ہم گاڑی کہتے تھے. جب تک وہ سوراخ ختم نہیں ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ بندہ ہارا نہیں ہے. مٹی کے گھر ہم نے بنائے ہیں, مٹی کے کھلونے ہم نے بنائے ہیں, اور چپیڑے, کیچڑ کے چپیڑے مارے ہیں بچپن میں ایک دوسرے کو. یہ کھیل مارم پیٹی کھیلا ہے, پٹو اب کھیلا ہے. اس میں لگتی تھی گیند آ کے کمر کو سلجھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, روتے بھی تھے بعض دفعہ, اتنی طبیعت سے لگتی تھی نا. پھڈے بھی ہم نے کیے, لڑائیاں بھی کی اسکولوں میں, ڈیسک اٹھا کے مار رہے ایک دوسرے کو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی اپنے سے بہت زیادہ پاورفل سے لڑ گیا, اس نے رکھ کے لگایا نا میرے. میں روتا ہوا گھر آیا, میں نے اپنے بڑے بھائی کو شکایت کی. اس نے کہا دیکھو پٹو تو روتے ہوئے گھر نہیں آؤ. یہ نہیں بزدلی ہے نا, یہ وہیں 2 لگا کے, اور اگر پٹ نہیں لگا سکتے تو یہ آنسو نا گھر کے باہر ہی رکھا کرو. یہ موٹیویشن گھر سے ملتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. آج بچہ پٹ کے آئے روتا ہوا, مائے ہائے میرا بچے کو مارا کس نے, باپ آ جائے گا گن لے کے بندوق میں, کس نے مارا اس کو. ابے یہ تو لائف کا حصہ ہے یار, کبھی پٹتا ہے کبھی پیٹتا ہے. رو رہا ہے چل جا کے تو پیٹ کے آ جا, کیا ہے. جب میں اسکول گیا نا, پرائمری سے سیکنڈری اسکول گیا, تو میرے بڑا بھائی نے مجھے بٹھایا, بولا سیکنڈری اسکول میں جا رہے ہو تمہیں گنڈے قسم کے لڑکے بھی ملیں گے. وہاں تو بڑی عمر کے لڑکے ہیں نا, اور گھر سے دور تھا وہ اسکول. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے اسی وقت سمجھایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا دیکھو گھنڈے قسم کے بھی لڑکے ہوں گے, تو ایک تو یہ کہ کسی ایک سے دوستی کبھی نہیں لگانا. یہ جو ہوتا ہے نا میرا بچپن کا بہت کلوز بلوز, یہ بعض لڑکے اسکولوں میں ہر طرح کے بڑے گھنڈے قسم کے ہوتے ہیں, بعض بڑے پپو سے ہوتے ہیں نا, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا کلاس میں. بعض ایسی برگر فیملیوں کے ہیں, بعض بڑے گندے قسم کے ہیں. تو ہر طرح کے لڑکے ہمیں ٹکرے اسکول میں. تو اب کیا ہے کہ بھائی نے بولا تھا کہ جس سے بھی پھڈا کرنا ہے گھر آ کے شکایت نہیں کرنی, اور پھڈے کرنے ہیں. کوئی اگر پنچ لگائے تو وہیں لگا دینا ہے اس کو, گھر میں آ کے. مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہیں کرنا ہے. مجھے یاد ہے ایک لڑکا تھا جو بعد میں کنڈکٹر بنا, نام بھی مجھے یاد ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ وہ پھر اس کو سن لے بیان نا. وہ کنڈکٹر بنا ہے بعد میں, اتنا مضبوط آدمی تھا. تو اس سے میرا ہو گیا پھڈا, لیکن وہ تھا بہت طاقتور. اب وہ اس نے جو ہے نا تنگ کیا مجھے. مجھے یاد ہے وہ لڑکوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, ایسے ٹانگ رکھ کے نا ٹیبل پہ, جیسے وہ نہیں اسکولوں میں یہی ہوتا تھا بھائی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے اوپر. میں نے کہا یار اگر میں نے اس کو کوٹا تو میں پٹوں گا زیادہ, یہ ہے بڑا پاورفل آدمی. نہیں کوٹا تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا نا مجھے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, 6ٹھی کلاس تھی, یہ پتہ نہیں 7 کلاس تھی. وہ گنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لڑکے نا جیسے نہیں ہوتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گول دائرہ بنا کے. میں گیا کلاس ٹائم, کیونکہ ٹیچر تھے نہیں اس دن, کلاس میں آئی نہیں کسی وجہ سے. میں نے رکھ کے نا اس کی ناک پہ مکہ لگایا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, اللہ معاف فرمائے. اتنا زور سے کھینچ کے اس کے مارا اور بھاگ گیا میں وہاں سے. مجھے کیونکہ میرا غصہ تو نکل گیا نا. میں نے کہا بیٹا اب تو پیٹے گا, گھر میں جا نہیں سکتے روتے ہوئے. لیکن اس نے تنگ اتنا کر کے رکھا ہوا تھا نا, میں نے کہا یار ایک دفعہ تو مارو.
اور بڑی سیاست سے ہم نے کام لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی زور سے میں نے اس کے ناک پہ مکہ مارا نا, اس کے آنسو نکل آئے تھے. اس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگا, لڑکے بھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شور شرابے میں نا بچت ہو گئی ہماری, کیونکہ لڑکوں نے بھی آ کے اس کو بھی پکڑ لیا, ہمیں بھی پکڑ لیا. میں تو چاہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو نہیں, لیکن مجھے چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں اوپر اوپر سے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑنا نہیں. اوپر اوپر سے چھوڑو مجھے, میں دیکھتا ہوں اس کو. بچے کبھی اپنی شکست تھوڑی مانتے ہیں, لیکن میرا دل کر رہا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑنا نہیں. میں نے جو کرنا تھا میں نے اس کو رلا دیا تھا. میں نے اتنا پاورفل آدمی تھا وہ. تو یہ بدماشیاں ہماری اسکولوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوا کرتی تھی. اسی بدماشی سے تو ہم نے پھر شادی کی ہے دوسری. اور کیا, جب ہم شادی کر رہے تھے گھر سب نے بولا ابے تمہارے اسی بڑے بھائی نے روکا مجھے. میں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے, یہ کام بدماشی کے بغیر ہوتا نہیں ہے نا. تو اگر ہم ایسے ممی ڈیڈی کی طرح پڑھتے اسکول میں پپو بن کے بالکل بریڈ پہ مکھن لگا کے جا رہے ہیں صبح صبح جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری اماں تو پراٹھا بنا کے دیتی تھی صبح صبح, پراٹھا کھا پتلی کری سے نکل. اور پیدل جاتے تھے, بہت دور تھا اسکول, اور پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو بدماشیاں ہوتی تھیں, 5-6 لڑکے محلے کے جاتے تھے سب چھٹے ہوئے ماشاءاللہ. اب تک مجھے یاد ہے اور دل کرتا ہے, ایک دو تو ہیں بھی لنک میں, کبھی آتے ہیں گپ شپ لگتی ہے اسی سٹائل میں لگتی ہے جیسے پہلے ہم جایا کرتے تھے. تو وہ جو اسکول ہمارا اچھا خاصا دور تھا, مجھے یاد نہیں کتنے کلومیٹر تھا لیکن اچھا خاصا دور تھا. ہم کتابوں کا بستہ لٹکا کے جا رہے ہیں صبح صبح, اور راستے میں شرارتیں کرتے ہوئے. کسی کی کوئی چھڑ رکھی ہوئی تھی, کسی کی کوئی چھڑ. شوز تو اتارنا روز کا معمول تھا نا, جا کے یوں کیا وہ اس کا سوٹ اتارا, وہ کیوں اتارا, وہاں پھٹا, اسکول پہنچنے سے پہلے پھٹے ہو رہے ہیں. اس کو مار رہے ہیں, اس کو چپیڑ مار رہا ہے. کسی کی کوئی چڑ رکھ لی تو اس کو اسی میں اتنا رسوا کر دیا بیچارہ. وہ نا ایک پپو سا آ گیا ہمارے گروپ میں. پپو سے لڑکے نہیں ہوتے بیچارے برگر فیملی کے, بیچارہ تھوڑا سا موٹا بھی تھا, قد بھی چھوٹا تھا. اس کو لڑکوں نے چھیڑ کے نا موٹو پتلو اور ٹکنو اور اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو مشورہ دیا بیٹا تو اسکول چھوڑ دے, تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ممی ڈیڈی کے خاندان سے. بالآخر اس نے اسکول چھوڑ دیا اور صحیح کیا, ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا. لڑکے کہاں چھوڑتے ہیں. تو ایسی بدماشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اسکول جاتے ہی پٹتے تھے, لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے یوں, ایک وہ عادی ہو چکے تھے. بدتمیزی کبھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے نہیں کی. یہ ساری بدتمیزیاں آپس میں تھی. ٹیچر کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اونچی آواز سے بات کی. ٹیچر نے مارا ہو تو میں نے شکایت کی ہوں مجھے کیوں مارا, الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ گھر میں سکھایا گیا تھا بھائی ٹیچر ہے, شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں ٹیچر کی. تو صبح جاتے ہی نا ایسے ڈنڈے لگتے تھے, یوں کیا, ایسے کیا, پھر یہ کیا. یہ اسٹائل ہوتا تھا ہمارا. ایک مخصوص ڈنڈے تھے لیٹ پہنچنے پہ, کیونکہ راستے میں شوز اتارے دوسرے کے, تو ٹائم پہ پہنچتے نہیں تھے. چلو بھائی مار کھائی چلے گئے اندر, بس اور کیا کرتے. پھر وہاں کے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں ڈنڈے کھائے تھوڑے سے, ہیلی کاپٹر بنے, یہی ہو رہا ہوتا. صحیح, ایسی ہنسی خوشی الحمدللہ ہم نے زندگی گزاری ہے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جتنا آج کل ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی میں نا, دل چاہ رہا ہے آج جلدی گھر چلے جاؤ نا کہیں سے, تو کھڑکی سے بھی چھلانگ لگائی ہے کلاس میں نا. ٹیچر وہاں منہ کیا, ادھر سے نکلے پتلی گلی سے نکل کے گھر آ گئے. تو گھر والے پھر پوچھتے تھے جلدی کیوں آ گئے. ایک دفعہ یہی ہوا کہ گھر والے اسکول پہنچ گئے, پرنسپل سے ملے, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بچہ گھر کیوں آ گیا جلدی, آپ کا کوئی نگرانی نہیں ہے. پرنسپل نے کہا بھائی سالے تم کھڑکی سے نکلتے بھی ہو اور ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہو. کیا کریں یار, ماضی کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا. اب سارا آرٹیفیشل زمانہ آ گیا ہے نہ, بچوں میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے تو سارے دوست احباب درختوں پہ ہی رہتے تھے اکثر. میرے کتنے دوست ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں درختوں سے گر کے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی انگلی ٹوٹی. تو اب تو بچہ درخت دیوار پہ نہیں چڑھ سکتا. مجھے یاد ہے جب میں 2008 میں ادھر آیا نا یہاں, ظاہر اب تو میں مسجد کا امام تھا, مفتی طارق مسعود کے نام سے مشہور ہو چکا تھا میں. اس وقت بھی میرے بیانات جاتے تھے, لوگ جانتے تھے.
ایک دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے کہا یار کون گھر فون کرے, گھر والوں کی نیند کر. میں دیوار سے ٹاپ کے اندر چلا گیا, کسی بندے نے دیکھ لیا. تو میں تو ایسے اڑا, انہوں نے دروازہ انہوں نے کیا ٹاپ کے اندر چلا گیا. ہم نے کہا بندے نے دیکھ لیا, کسی کو میرے بارے میں کمنٹس کیا, یار یہ مفتی بہت یہ مفتی, یہ مسجد کا امام ہے, ایسے ٹاپ رہا ہے یوں کر کے نا. تو اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں نا, ابھی بھی میں کبھی دیر ہو جائے تو میں ٹاپ کے چلا جاتا ہوں, لیکن میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں یار کوئی. اب تو خطرہ یہ کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے نہ ڈال دے کوئی. تو اب میں بندوں سے کہتا ہوں یار آپ دروازہ بجاؤ, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو یہ ہم نے بچپن میں اسٹڈی کی جگہ ایک درخت پہ بنا لی تھی. ہم نے بادام کا درخت تھا ہمارے دوست کے گھر, وہاں چڑھتے تھے ہم جا کے اوپر ٹہنی پہ جا کے بیٹھ کے, بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو یہ لائف کو نا انجوائے بچوں نے جس طرح ہمارے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جو ہماری عمر کے ہیں, اب بچے اس طرح انجوائے. اب سارا دن پب جی کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں. گردنوں کے مسئلے ان کے ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, سروائیکل پین اور مختلف آڑے ترشے ہو جائیں گے. یہ ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے 4 شادیاں تو دور کی بات, ان میں ایک کا بھی جذبہ نہیں رہے گا.